بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک جمود کا شکار ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید سیاست جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن سے، لیکن نہیں بڑھ رہی۔ صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید جو جمود طاری ہے وہ معافی چاہتا ہوں، وہ ہے بجٹ کے منظور ہونے تک، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ کنسرن اس سے ہے کہ بجٹ منظور کروایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ جتنی ٹینشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھی، اتنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی جلدی یا کہنے کہ فکر وہ پاکستان کی حکومت کو نہیں تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو نہیں تھی۔ ان کا طرز عمل جس طرح کا تھا، وہ سب نے، پورے ملک نے ملاحظہ کیا کہ پھڈا پا کے رکھو اور لڑائی یعنی وہ سنگ پھنسا کے رکھو۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کام آئی اور انہوں نے ایک رکا ہوا کام نکالا کہ جی کہ ہم عمران خان صاحب کو خطاب کرنے دیں گے، یہ کرنے دیں گے، وہ کرنے دیں گے، وہ آئیں وہ کریں۔ اور پھر اس کے اوپر جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر بھی آئی کہ جب مراد سعید صاحب وہ اچھل اچھل کے مار رہے تھے، تو تب جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں پرویز خٹک صاحب نے بڑا میجر رول پلے کیا تھا۔ اور جو حکومتی لابی سائیڈ ہے، حکومت کی لابی والی سائیڈ جو ہے، جہاں پر حکومتی جو وزراء مشرا اراکین اسمبلی بیٹھتے ہیں، وہاں پر مراد سعید صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا تھا پرویز خٹک صاحب کو، اور یہ جو صلح کروائی تھی یا جو پیچ اپ کروایا تھا جس اہم شخصیت نے، پاکستان کی ایک اہم اور طاقتور شخصیت نے، ان کو بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو موجود اراکین تھے وہاں پر، ان کی موجودگی میں ان کے بارے میں بدزبانی کی تھی، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بھی اور پاکستان کی اس شخصیت کے بارے میں بھی، کہ یہ بڑے اپوزیشن کا بڑا حمایتی بنا پھرتا ہے، فلانا فلانا فلانا، تو اس کو تو میں نپٹ لوں گا، ہم دیکھ لیں گے اس کو، یہ جو سازشیں کرتا پھر رہا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے گفتگو فرمائی تھی، جس کو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے خود سنا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کو جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ بجٹ والا جو سیشن ہے یا بجٹ منظور ہو لینے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ معاملات کس طرح سیدھے ہوتے ہیں، 10 مت دیتی جائے گی۔ یہ کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں، ایک پاکستان کی اہم شخصیت نے یہ بات جو تھی وہ ایک دوسری ایک سیاسی اہم شخصیت کے ساتھ یہ والی بات کہی، ان کو بتائی یا کی۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے لیکن کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اور الیکشن جو سر پر آ چکا ہے وہ ہے ان کا آزاد کشمیر والا، اور وہاں پر جو ہے وہ پارٹیاں دست و گریباں ہیں۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو نیا ٹرک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہے، اور اس میں کیا پالیٹکس ہو رہی ہے، کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، کون کس کا راستہ روک رہا ہے اور کون کس کو راستہ دے رہا ہے۔ یہ آج کا جو ڈان ہے، انہوں نے بھی بڑا اس کے اوپر وہ ایڈیٹوریل لکھا ہے۔ آپ زبان اور بیان اور جو زبان کی تیزی ہے وہ طرفین کی چیک کریں، وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ پاس، جہانگیر ترین صاحب کا جو انقلاب تھا وہ 30-40 بندوں والا، وہ اس وقت جو ہے وہ ستو پی کے لٹا ہوا ہے، کیونکہ حکم نہیں ہے ان کو بھی۔ حکم جو دینے والے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ صرف اپوزیشن کو لالی پاپ دیں کہ جی کہ تبدیلی آئے گی، ہم آپ کے لیے جناب راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ بجٹ جو ہے وہ پاس کروا لیا جائے۔ تو ایک ڈاچ ہوا ہے پولیٹیکلی پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ، اور ایک اگلا ڈاچ جو ہے کہ اب یہ والا جو مطلب سنگ میل طے کریں کہ یہ الیکشن ہو جاتا ہے، پھر جناب ہم جو ہیں وہ ادھر بھی کام کر لیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کی حیثیت اور جو سینسٹیوٹی ہے وہ انڈیا کے 365 والے وہ جو مودی سرکار نے ہڑپ کیا، اس کی وجہ سے بڑی سینسٹیو ہو گئی ہے، اور یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ تو اس لیے جو آپ ہیں وہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں اور یہ پرامن طریقے سے یا ٹھیک طریقے سے ہو جائے، وہ نہ ہو کہ ادھر الیکشن ہو رہا اور ادھر وفاقی حکومت جو ہے وہ ٹاپل ہو رہی ہو، اور ادھر جو ہے وہ جناب کہہ لے کہ تحریک اعتماد آ رہی ہو، کوئی اس طرح کا سین چل رہا ہو۔ سوال یہ ہے کہ کتنے گئی ہیں وہ تحریک اعتماد ہیں کہ جی ہم وہ دھمکیاں دینا چیئرمین کیا کہ جی اسپیکر کو، اسد کیسر صاحب کو، کہ اب آپ کو اس کا سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آپ نے یہ 2 نمبری کی ہے، آپ نے وہ 2 نمبری کی ہے، سب ڈرامے بازی تھی۔
اور یہ جو لالی پاپ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ جناب دونوں لالی پاپ پکڑ کے دونوں چوپ لگے وہ کیا چاٹ رہے ہیں یا جو بھی چیو کر رہے ہیں، آپ جو اس کو بھی کہہ لیں۔ تو اب اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا کریکٹر جو ہے، ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں، میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن سیاست میں کچھ چیزیں مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ منظور نظر رہنے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر رہنے کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو راستہ دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ آج کے ڈان کے ایڈیٹوریل میں بھی یہی ہے کہ جب آپ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہیں وہ بے دھڑک ہو کے ننگی تلوار نکال کر تیر اندازی شروع کر دیں گے اور ان کو پتہ نہیں کڑے کڑے تانے دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصل ہدف جو تھا، دیکھیں اصل ہدف کون ہوتا ہے؟ اصل ہدف ہوتا ہے جو پاور میں ہوں لوگ، جو وہاں کا الیکشن چوری کر سکتے ہوں۔ وہاں پر منسٹر تو پیسے بانٹتے رہے ہیں، وہ مراد سعید صاحب ہوں، وہ سنجے دت ہو، اپنا ڈیرے کا سنجے دت، ڈیرہ اسماعیل خان کا کیا نام ہے جی ان کا، گنڈا پور صاحب، وہ ہوں، وہ تو پیسے بانٹ رہے ہیں وہاں پر، یوں پھینک رہے ہیں، وہ بلاول صاحب کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلاول صاحب تنقید فرما رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کہ جی جنہوں نے آر پار کی سیاست کرنی تھی وہ اب پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ یار وہ پاؤں کس کے پکڑ رہے ہیں؟ وہ نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ برحال یہ چوائس بلاول بھٹو صاحب کی ہے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کی کوئی قیمت لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی سیاسی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کو یہ سیاست کرنی چاہیے اور کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ قوم کو تو نہ میرا مطلب ہے کہ فرقی دکھائیں یا گھمائیں۔ تو اب ان کو جو، کیونکہ ان کو اگر یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک حلقہ یا اسٹیبلشمنٹ کلی طور پر نہ صحیح جزوی طور پر ہی صحیح کہ اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ جو مطلب کہہ لیں آپ کے جو پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں انتخابات کے موقع پر جو رول پلے کر سکتی ہیں قوتیں، ان کو بلا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر آپ نے کوئی سروے کوئی تجزیہ عمران خان کے خلاف چھاپا تو وہ میرا مطلب اس طرف کا آپ کوئی رخ ہی نہیں کر رہا، وہ کیا ہے جی کوہالے کا پل ہی کوئی نہیں کراس کر رہا۔ تو کوہالے کا پل کراس کیا ہے یا کرنا ہے، وہ کون سی جگہ ہے آج، وہ 76 کلاس، وہاں پر مریم نواز صاحبہ جو تھیں آج انہوں نے جو اپنی تحریک یا کہہ لیں کہ انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ ویسے تو انتخابی مہم میں مارجن یہ دینا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں مڈ بھیڑ کرتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کی جو سیاست کی ڈائنامکس ہیں وہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں سیاست میں وہ فریق زیادہ سٹرانگ ہے جس کا کام سیاست کرنا نہیں ہوتا۔ یہی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو تھا یا جس کو موومنٹ جو تھی پی ڈی ایم جس کو کہتے تھے، یا ان کا یہی شکوہ تھا، یہی ان کا گلہ تھا کہ ہم نظام تبدیل کرنے نکلے ہیں، تو خیر وہ اب خود تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جب وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور یہ اٹیک کافی پرانے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو پھر شکوک کے جو ہے نا وہ سائے وہ جنم لیتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ اپنی جگہ پہ، میں نے جس طرح پہلے ان سے کہا، لیکن وہ ان کو پھر جو ہے نا وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی کہ ہم یہ تو ہم وہ اور ہم جناب اتنی قربانیاں، وہ ٹھیک ہے۔ وہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، سمجھنی چاہیے، ان کے بھی مسائل سمجھنے چاہیے، مجبوریاں سمجھنی چاہیے، لیکن پھر یہ حریت والی باتیں بھی نہیں ان کو اتنی پبلکلی کرنی چاہیے۔ البتہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں فریکوینسی وہیں پہ سیٹ ہے۔ وہ آج بھی کہہ رہی تھی کہ کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر پورا زور لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہسٹری تبدیل نہ ہو، جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہاں پر تو ٹرینڈ جو ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی ہوتا ہے، جو ہسٹری ہے وہی کچھ دہرائی جائے گی وہاں پر، اور ہسٹری ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہوگی اسی کی حکومت ادھر بنے گی۔ ایک تو یہ ویسے ہی ان کا مزاج ہے وہاں کے ووٹروں کا، لیکن اس دفعہ خبریں یہ تھیں جو سرویز ہو رہے تھے، یعنی جب روکا گیا کہ کوئی مداخلت نہیں کرنی، کسی نے غیر جانبداری کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا،
تو وہ تب کہا جا رہا تھا کہ جناب اس دفعہ وہاں پر رزلٹ جو ہے وہ مختلف آئے گا. تو ہم نے انشاءاللہ وزٹ کرنا ہے کشمیر کا آنے والے چند دنوں میں. تو وہاں کی جو بھی صورتحال ہماری نظر میں جو ہمیں نظر آ رہی ہوگی پوری ایمانداری کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو فری کرنسی والی بات تھی وہ وہیں پہ تھی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی الیکشن جو ہے وہاں پر وہ ہاتھ کی صفائی دکھائی جائے گی, اور اس صفائی کو وہ ایز اے ٹیسٹ کیس لے رہی ہیں کہ جو اگلے انتخابات ہیں اگر یہاں پہ صفائی دکھائی جائے گی تو اگلے انتخابات میں دکھائی جائے گی. تو لہٰذا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر الیکشن چوری ہوا تو ہم حلق سے نکال کے لے کے آئیں گے. اب وہ کن کے حلق سے نکالنا ہے؟ عمران خان صاحب کا تو اتنا حلق بڑا نہیں ہے, بلکہ وہ تو جن کا حلق ہے انہی کا ہی حلق بڑا ہے. تو ان کے خدشات اپنی جگہ کے اوپر, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم ساری صورتحال کا سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن, وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہی ہے. اور وہ تنخواہ کیا ہے؟ ایک لالی پاپ. اور وہ لالی پاپ کبھی جو ہوتا ہے یا ٹرک کی ایک بتی یوں لگا لیں کہ اس کے پیچھے ان کو دوڑایا جا رہا ہے اور ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں, لیکن یہ دوڑ لگا رہے ہیں. ایک ٹرک راستہ بدلتا ہے یوں کر کے مڑتا ہے تو اگلا ٹرک شروع ہو جاتا ہے. پہلا ٹرک تھا کہ جناب کہ بجٹ کا سیشن بجٹ منظور ہو تو پھر جناب یہ والا کام جو ہے وہ ہم کر دیں گے, انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. تبدیلی دیکھیں کس طرح آتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ والا ٹرک نیا آ گیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کا, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے 10 سالہ 50 سالہ منصوبوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں یہ جو الیکشن والی پالیٹکس ہوتی ہے کہ ایک الیکشن سے اگلے الیکشن تک, یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی. تو مطلب وہ بیسیکلی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں 10 سال ہی ہیں, وہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ آن ہے. تو اگر یہ اپوزیشن والوں کو اب نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر دو کام ہو سکتے ہیں کہ یا تو پھر ان پر صبر شکر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں, انتظار کرتے رہیں, اپنی قسمت کو کوستے رہیں, یا پھر یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی وہ کوئی بھی ہو اس کو آزمایا جائے, یا پھر یا یوں کہہ لیں کہ جو اپوزیشن کی 70 سالہ جو روایتی سیاست کے اوپر وہ جو کاربن ہے اپوزیشن, اس نے ایک نئی پارٹی کے لیے خلا پیدا کر دی ہے, گنجائش پیدا کر دی ہے. تو فیصلہ پاکستان کے لوگوں کا ہے کہ انہوں نے انہی 2 نمبریوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے, جن 2 نمبریوں میں پاکستان کی اپوزیشن ہو, پاکستان کی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کھلا رہا ہے پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے عوام کو, یا پھر پاکستان کے عوام اور قوم نے کوئی نیا فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ آپ کا ہے, یعنی کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں, گیند آپ کی کورٹ میں ہے, عوام کی کورٹ میں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.